اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عزیز طلباء، میں محمد عابد لیکچرر شعبہ اردو چناب کالج جھنگ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم حصہ دوم تلخیص نگاری کا طریقہ کار آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلے حصہ میں ہم نے تلخیص نگاری کی اہم ضروری ہدایات، اس کے تلخیص کے بارے میں اور اس کے عنوانات کے بارے میں پیش کی۔ اب ہے تلخیص نگاری کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس انداز کے ساتھ تلخیص کی جائے۔ عزیز طلباء، تلخیص کی عبارت کے کل الفاظ جو ہم نے آپ کو ہدایات میں بتائے کہ کس انداز کے ساتھ آپ ایک لائن پڑھ کر دوسری لائنوں سے ضرب دے کر ایک لائن میں کتنے الفاظ ہیں باقی لائنوں میں دیکھ کر کل الفاظ کتنے پر عبارت کے بنتے ہیں وہ آپ نکال لیں گے، اور پھر آپ لکھ دیں گے تلخیص کرتے ہوئے رفع عمل کے بعد آپ یہ لکھیں گے رفع عمل کے بعد تلخیص کی عبارت کے کل الفاظ 100 الفاظ بنتے ہیں۔ تلخیص شدہ عبارت کی 1/3 الفاظ، تلخیص شدہ عبارت 1/3 الفاظ 100/3 33 الفاظ بنتے ہیں۔ یہ 1/3 کی اہم ترین شرط آپ لکھ دیں گے کہ اتنے الفاظ میں مختصراً اس کی تلخیص کی جائے گی، اہم نکات سمیت اس کو پیراگراف کو بیان کیا جائے گا۔ منیمم 33 الفاظ ہونا ضروری نہیں ہے، چند الفاظ 5-7 الفاظ کم ہو جائیں زائد ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر تلخیص کی عبارت کا رفع عمل کریں گے۔ رفع عمل تلخیص نگاری۔ عزیز طلباء، جو رفع عمل میں کانٹ چھانٹ کرنی ہے، جو زائد الفاظ نکالنے ہیں، مترادفات نکالنے ہیں، ہم معنی الفاظ نکالنے ہیں، اور تلخیص کو اچھے انداز سے حل کرنے کے لیے رفع عمل کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اچھا رفع عمل جو ہے وہ اچھی تلخیص کا پیش خیمہ بنے گا۔ تو رفع عمل کیجئے اور رفع عمل کے دوران زائد الفاظ کو عبارت سے الگ کیجئے، اہم نکات اور اس کی ترتیب کا خاص خیال رکھتے ہوئے اس رفع عمل کو کامیابی سے کریں۔ 1-2 مرتبہ رفع عمل کرنے سے آپ کے پاس اچھی معیاری اور بہترین تلخیص کی عبارت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ عبارت کے اہم نکات الگ کر کے لکھنا یہ رفع عمل کے اندر ضروری ہے کہ آپ رفع عمل کے ساتھ ہی آپ اہم نکات الگ کر لیں تاکہ پتہ چل سکے اس عبارت کے اہم ترین نکات کون کون سے تھے، اور آپ نے انہیں الگ سے بیان کر دیا ہے، ان کو الگ سے پوائنٹس بنا دیے ہیں اس کے۔ جب آپ تلخیص کے اہم نکات الگ کر لیں، زائد عبارت الگ کر لیں، رفع عمل آپ کا بہتر انداز سے ہو جائے، تو پھر اصل تلخیص جب وہ 1/3 کی شرط کے ساتھ آپ کے سامنے عبارت بن جائے گی، تلخیص شدہ عبارت کو پھر نیچے ترتیب سے کے ساتھ اس کے اہم نکات کی ترتیب کو بیان سامنے رکھتے ہوئے آپ اس تلخیص شدہ عبارت کو 1/3 کی شرط سمیت یہاں لکھ دیں گے۔ جب لکھ دیں گے اس کے بعد جب پھر عبارت کا مرکزی عنوان ہے، عبارت کا ایک مرکزی عنوان ہوگا جو پورے پیراگراف پر محیط ہوگا، وہ اس پیراگراف کا عنوان بنتا ہے۔ عزیز طلباء، عنوان 1 لکھنے کے ساتھ ساتھ 2-3 اور بھی لکھیں تاکہ آپ کے عبارت جو ہے اس کا 2 سے 3 عنوانات کا لکھا جانا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے ممتحن کی نگاہ میں وہ ایک عنوان جو ہے وہ درست نہ ہو، اس کے متبادل کے طور پر بھی 2 لکھنے چاہیے تاکہ وہ اس بات کو مد نظر رکھے کہ طالب علم جو ہے اس نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ اس کے عنوانات جو ہیں بیان کیے۔
تو اس کا مرکزی عنوان بھی آپ لکھ سکتے ہیں، متبادل 2 عنوانات آپ لکھ سکتے ہیں نیچے۔ تو یہ آپ کا تلخیص کا انداز ہوگا کہ اس انداز کے ساتھ آپ جوابی پرچے پر تلخیص کو کریں گے۔ تلخیص شدہ عبارت جو ہے عزیز طلباء 8 نمبر پر ہے، اور 1/3 کی شرط کے ساتھ اس عبارت کے 8 نمبر ہیں، پھر عنوان جو ہے وہ 2 نمبر کا ہے۔ تو اس طرح 10 نمبر کا یہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کو ایک اور انداز کے ساتھ بھی آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کس انداز کے ساتھ آپ رفع عمل کے بعد تلخیص کس انداز سے لکھ سکتے ہیں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے عبارت تلخیص کی آپ کے سامنے ایک ہیڈنگ دی گئی ہے، سوال نمبر 8، آخری سوال سوالیہ پرچے کا۔ ابتدائی حروف عبارت لکھ کر پھر حذفیہ نشانات لگائے گئے، پھر آخری حروف عبارت لکھے جاتے ہیں تاکہ پتہ چل سکے عبارت کون سی تھی، اور ہم نے عبارت کی نشاندہی کی۔ عبارت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن یہ پھر صرف ایک جوابی پرچے کی خوبصورتی بنانے کے لیے اس کے ابتدائی اور آخری حروف لکھے جاتے ہیں۔ پھر عنوانات کی ہیڈنگ دیں گے، پہلا 1، 2 اور 3 عنوانات آپ لکھیں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ پیراگراف کو اچھی طرح 3 جو عنوانات دیے گئے ہیں وہ پیراگراف کی نمائندگی کرتے ہیں، اور پیراگراف کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ ان 3 عنوانات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ 3 عنوانات مختصراً ہوں، جامع ہوں، اور بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ لکھ دینے ہیں۔ پھر تلخیص جو ہے اس کی ہیڈنگ دے کر اس طرح نہیں، یہ نیچے میں نے جو لائنیں لگائی ہیں یہاں آپ وہ 1/3 کی عبارت جو آپ نے رفع عمل کے بعد نکالی ہے وہ آپ لوگوں کی صاف تلخیص یہاں لکھی جائے گی۔ تلخیص شدہ عبارت آپ کے سامنے آ جائے گی، اور تلخیص شدہ عبارت 1/3 کی ہم شرط کے ساتھ لکھیں گے۔ پھر یہاں نیچے کل الفاظ عبارت بریکٹ کے اندر لکھ دیں، پھر اس کے بعد تلخیص شدہ عبارت کے الفاظ یعنی 1/3 جو بنتے ہیں وہ لکھ دیں۔ تو یہ ایک انداز ہے تلخیص لکھنے کا، کس انداز کے ساتھ آپ تلخیص کو بیان کر سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، میں نے آپ کو دونوں انداز سے تلخیص سمجھائی ہے، کس انداز کے ساتھ تلخیص کو لکھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ اچھے انداز کے ساتھ اس سوال کو حل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔